پڑھنے وہ پڑھنے گیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام کا قصہ. ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حضرت سلیمان ان کا بیٹا بخشا تھا. نعم العبد بہت اچھے آدمی تھے اللہ تعالیٰ کی عبدیت میں. انہ اواب بتحقیق وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. صرف اواب نہیں تھے کہ اللہ کی طرف تسبیحات میں رجوع کرتے تھے بلکہ مجاہد بھی تھے. مجاہد کا ذکر بعد میں. رجاع فی التسبیح والذکر. رجاع اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے تسبیح میں ذکر میں تمام اوقات میں. اور مجاہد بھی تھے. اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات جب ان پر پیش کیے گئے بالعشی شام کے وقت ما بعد الزوال اس کو شام کہتے ہیں اردو میں. یہاں کے لوگ اس کو دوپہر کہتے ہیں. کس وقت پڑھاتے ہو؟ دوپہر کو. دوپہر کا مطلب 2 بجے کے بعد پڑھانے کو دوپہر کہتے ہیں. اردو میں اس کو شام کہتے ہیں. ان کی اپنی اردو ہے یہاں. وما بعد الزوال ما بعد الزوال تو ان پر پیش کیے گئے الصافنات گھوڑے. وہ گھوڑے جن کی 2 صفتیں ہیں. ایک حالت قیام کی صفت الصافنات, ایک حالت سیر کی صفت الجیاد. حالت قیام کی صفت یہ ہے کہ وہ صافنات ہیں یعنی 3 پاؤں کو جما کر کھڑے ہوتے تھے اور ایک پاؤں کی نوک اور آخری حصے کو لگاتے تھے. اس کو کہتے تھے صافنات. اور یہ گھوڑے کی عمدگی کی علامت ہے کہ بس ایک پاؤں کو اٹھایا ہوا ہے اور 3 پاؤں کو لگایا ہے کہ بس میں تیار ہوں. جیسے حکم ہے تو میں نے پہلے سے ایک پاؤں کو تیار کھڑا کر دیا ہے اور لگا وہ کیا اٹھایا. جہاد میں یہ گھوڑے ملے تھے یا وراثت میں ملے تھے یا بیت المال کی تھی. بظاہر بیت المال کی. وہی القائمۃ علی الثلاث. الصافنات ان کو کہتے ہیں جو 3 پاؤں پر کھڑے ہوں, 3 پاؤں کو مضبوطی سے لگایا ہو. تو اقامت الاخری اور ایک پاؤں کو کھڑا کر دیا ہو علی طرف الحافر کھور کی کنارے پر. حافر پاؤں کی کنارے اور کھر کو کہتے ہیں. وہ ہے کہ وہ مستعد ہو ہر وقت. تو اقامت الاخری یعنی اقامت الرجل الاخری علی طرف الحافر.
یہ ہے سفن یسفن سفونن سے، اور هذه صفت محمودۃ فی الفرس، گھوڑے میں عمدہ صفت ہے. الجیاد، یہ حالت سیر کی صفت ہے، خوب دوڑنے والے تھے. جواد، جواد کی جمع ہے جس کے معنی السابق، دوڑنے والا. بعض کہتے ہیں جیاد کے معنی طویل الجید، جن کی گردنیں لمبی تھیں. جید، خوبصورت گردن کو جید کہتے ہیں. معنی یہ ہے انہا ان استوقفت سکنت، اگر ان سے کھڑے ہونے کے لیے کہا جاتا تو سکنت، یہ گھوڑے کھڑے ہو جاتے. فإن رکضت سبقت، اور اگر ان کو دوڑایا جاتا سبقت تو دوڑتے تھے، آگے دوڑتے تھے. رکض اس کو کہتے ہیں کہ گھوڑے کے اوپر آدمی سوار ہو اور ایڑیاں اس کی پیٹھ پر مارے اور اس کو دوڑائے، ایڑیوں کو اس کی پیٹھ پر مارنا. وَكَانَتْ أَلْفَ فَرَسٍ، 1000 گھوڑے تھے. ان پر پیش کیے گئے بعد ان صلی الظہر، ظہر کی نماز کے بعد، کیونکہ انہوں نے جہاد کا ارادہ کیا تھا. علیہ، تاکہ ان پر جہاد کرے. لعدو، دوڑنے کے لیے، لعدو، دشمن کے مقابلے میں. لإرادت الجہاد علیہ لعدو. فعند بلوغ العرض، جب پیش کرنا پہنچ گیا 900 تک تو سورج ڈوب گیا. ولم یکن صلی العصر، اور عصر کی نماز انہوں نے نہیں پڑھی تھی. فقال، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی. اس کا ایک ترجمہ یہ ہے انی احببت حب الخیر، میں نے پسند کیا حب الخیر، گھوڑوں کی محبت کو، گھوڑوں کی محبت کو اختیار کیا. اردت تو کہا ہے، اختر تو زیادہ بہتر ہے. میں نے ان گھوڑوں کی محبت کو اختیار کیا. کیوں؟ عن ذکر ربی، لأجل ذکر ربی، اللہ تعالیٰ کی ذکر کی وجہ سے، کیونکہ یہ گھوڑے اللہ تعالیٰ کی ذکر کا وسیلہ ہے، جہاد کا وسیلہ ہے، اور جہاد اللہ تعالیٰ کی ذکر کا وسیلہ ہے. جب گھوڑوں سے جہاد ہوگا، جہاد سے ملک فتح ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر چالو ہوگا. تو عن ذکر ربی، عن بمانا من ہے، یعنی لأجل ذکر ربی. مما خطیئاتہم اغرقوا، اے لأجل خطیئاتہم اغرقوا. من اور عن دونوں لأجل کے معنی میں آتے ہیں. تو میں نے گھوڑوں سے محبت کی عن ذکر ربی، اللہ تعالیٰ کی ذکر کی وجہ سے، یہ اللہ کی ذکر کا وسیلہ ہے. حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ یہ گھوڑے چھپ گئے بالحجاب، پردے میں. جو گھوڑے میرے سامنے لائے گئے تو وہ گھوڑے پھر حجاب میں چھپ گئے. توارت کی ضمیر گھوڑوں کو راجع ہے جو ماقبل میں مذکور ہے، یا توارت کی ضمیر شمس کو راجع ہے کہ میں نے ان سے محبت کی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے. حتی توارت بالحجاب، سورج کے غروب تک. حتی توارت الشمس، شمس کی طرف ضمیر راجع اگر جو اس کا ذکر نہ ہو. بعض چیزوں کا ذکر ماقبل میں نہیں ہوتا پھر بھی ضمیر راجع ہوتی ہے، جیسے سیف ہے، اردن ہے، عورت ہے، شمس ہے. ان کے لیے ماقبل میں ذکر ضروری نہیں ہے. دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ عن ذکر ربی، اس کا معنی یہ ہے انی احببت حب الخیر، میں نے گھوڑوں سے محبت کی. عن ذکر ربی متجاوزا عن ذکر ربی، میں نے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تجاوز کیا، یعنی میں نے ذکر کو چھوڑا اور گھوڑوں میں مشغول ہو گیا. حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا، یا یہاں تک کہ گھوڑے چھپ گئے.
وعن ذکر ربی اس کے دوسرے معنی یہ ہے کہ عن ذکر ربی یعنی متجاوزاً عن ذکر ربی، میں نے تجاوز کیا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو چھوڑا اور گھوڑوں میں مشغول رہا. اور تیسرا ترجمہ یہ ہے کہ فشغلنی عن ذکر ربی، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اس نے مجھے مشغول اور اللہ کے ذکر سے ہٹایا. فشغلنی عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب. یہ سب ترجمے ہیں، لیکن اس میں آسان اور قرآن کے ساتھ مناسب ترجمہ پہلا ہے، احببت حب الخیر عن ذکر ربی لاجل ذکر ربی. اور توارت کی ضمیر گھوڑوں کو راجع ہے جو ماقبل میں مذکور ہے. حتی توارت بالحجاب استترت یعنی سورج چھپ گیا اور ہم کہتے گھوڑے چھپ گئے. بما یحجبها عن الابصار، اسی چیز سے یحجبها کہ گھوڑوں کو چھپایا عن الابصار نظر سے. بہرحال گھوڑے نظر سے چھپ گئے. پھر فرمایا کہ چونکہ میں ان سے محبت اللہ کی لیے کرتا ہوں اس لیے ردوها علیہ، ان گھوڑوں کو مجھ پر واپس کرو تاکہ پھر دوبارہ میں گھوڑوں کی خدمت کروں. ردوها واپس کرو گھوڑوں کو علیہ مجھ پر. اور بعض کہتے ردوها علیہ سورج کو واپس کرو مجھ پر، یہ تاکہ میں نماز پڑھوں. یہ بات خلاف ظاہر ہے. الخیل المعروضہ یعنی جو گھوڑے پیش کیے گئے ہیں ان کو واپس لاؤ. فردوها تو ان کو واپس کر دیا. جب دوبارہ واپس کیا فتوافق مسحا بالسوق والاعناق، فتوافق مسحا بس انہوں نے شروع کیا مسحا بالسوق کہ ان پر ہاتھ پھیرتے رہے، بالسوق ان کی ٹانگوں پر، مسحا ہاتھ پھیرتے رہے، بالسوق ان کی ٹانگوں پر. اس لیے کہ گھوڑے کی ٹانگوں پر جب ہاتھ پھیریں گے وہ خوش ہوتا ہے، تر و تازہ ہوتا ہے. یہ اس کے لیے ایسا ہوتا ہے جیسے مساج کرنا. والاعناق اور ان کی گردنوں پر، ان کی گردنوں پر ہاتھ پھیرتے رہے، صاف کرتے رہے. مسحن ہاتھ پھیرتے رہے، مسحن صاف کرتے رہے. یہ آسان ترجمہ ہے اور ٹھیک ترجمہ ہے. پھر مصنف نے جو ترجمہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے اور گھوڑوں میں مشغول ہو گئے تو فرمائے کہ گھوڑوں کو مجھ پر واپس کرو. تو گھوڑوں کو واپس کیا. فَتَفَقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ انہوں نے شروع کیا مسحًا بِالسُّوقِ کہ ان کی ٹانگوں کو کاٹا، مسحًا کاٹا ٹانگوں کو، والاعناق اور گردنوں کو، اور ان کو ذبح کیا. یہ ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا. ایک تو اس وجہ سے یہ ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مسحن کے ظاہری معنی ہے ہاتھ پھیرنا اور صاف کرنا. مسحن کاٹنے کے معنی میں اور ذبح کرنے کے معنی میں نہیں آتا. دوسرا یہ ہے کہ یہ آلت الجہاد اور جہاد کے گھوڑے تھے، بیت المال کا مال تھا. جہاد کے گھوڑوں کو ذبح کرنا یہ سمجھ میں نہیں آتا، اور بیت المال کے مال کو ضائع کرنا یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. تیسری بات یہ ہے کہ ان کی ٹانگوں کو کاٹنا اور گردن کو کاٹنا. ٹانگوں کو کاٹنا یہ تو ظلم اور زیادتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کسی جانور کو نشانہ بنا کر زخمی کرے. تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیسی کیا. اور یہ چوتھی بات یہ ہے کہ حب الخیر سبب غفلت ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ حب الخیر حب الجہاد کے درجے میں ہے.
تو طفق مسحا بالسوق اس کا ترجمہ یہ سمجھ میں نہیں آتا، کاٹنا، لیکن تفسیر عثمانی نے نقل کیا ہے روح المعانی سے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فطفق مسحا بالسوق والاعناق کے معنی ہے کاٹنا. اور رواہ الطبرانی فی الصغیر و اسنادہ حسن، یہ لکھا ہے کہاں؟ تفسیر عثمانی میں دیکھ لیں، پھر بعد میں آپ تفسیر عثمانی میں، تو یہ سند حسن کے ساتھ مروی ہے. تو یہ حضرت عثمانی نے بھی لکھا ہے، روح المعانی سے نقل کیا ہے، لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ طبرانی میں اس کی سند میں سعید ابن بشیر ہے، اور سعید ابن بشیر روایت متفرد ہے. اس میں سعید ابن بشیر یروی المناکیر، وہ حضرت سعید ابن بشیر یروی المناکیر عن قتادہ، قتادہ سے ناقابل قبول باتیں روایت کرتے ہیں، منکر روایات. منکر حدیث اس کو کہتے ہیں جو ناقابل قبول ہو. اگرچہ منکر کی وہ تعریف ہے جو منکر معروف کے مقابلے میں ہو اور شاذ محفوظ کے مقابلے میں ہو، لیکن یہ اللہ کا فضل و کرم ہے جو اصول حدیث کی اصطلاحات ہے وہ اصول حدیث تک محدود ہے، اور حدیث کی کتابوں میں ہر ایک محدث کی اپنی اپنی اصطلاح ہوتی ہے. تو منکر کے وہ معنی وہ نہیں کرتے جو محدث اصول حدیث میں ہے. منکر کا مطلب یہ ہے جس کو نہ زمین مانتی ہے نہ آسمان، اس کو مناکیر کہتے ہیں یہ لوگ. اور قتادہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، قتادہ مدلس ہے، اور قتادہ ایسے مدلس ہے جب تک حدثنا کہے تو ان کی بات نہیں مانتے. تو وہ روایت اگرچہ حضرت عثمانی نے فرمایا حسن ہے، لیکن حسن نہیں ہے، ضعیف روایت ہے. اس کے مقابلے میں حضرت ابن عباس سے حسن روایت موجود ہے، وہ یہ کہ حسن روایت موجود ہے کہ مسح کا مطلب ہاتھ پھیرنا ہے. مصنف نے وہی لیا ذبحها وقطع ارجلها، اور یہ کام کیوں کیا؟ تقربا الی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے. حیث اشتغل بها عن الصلاۃ، مشغول ہو گئے ان کی وجہ سے، پاؤں کی وجہ سے نماز سے. وتصدق بلحمها فعوضه اللہ خیرا منها، اللہ نے پاؤں سے بہتر چیز دے دی، وہ تو پہلے سے دی ہوگی. واسرع وهي الريح، وہ ہوا ہے، تجری بامرہ حیث کیف شاء، وہ ریح چلتی تھی ان کے حکم سے جہاں چاہتی تھی. وَلَقَدْ فَتَنَّا سلیمان، ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر امتحان ڈالا، ابتلا ڈالی. فَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ہم نے ان کی کرسی پر ایک جسد ڈالا. ثم اناب، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی بادشاہی کی طرف واپس آئے. اس فتنے سے کیا مراد ہے؟ مصنف نے جو معنی کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ابتلا کیا تھی، بسلب ملک ہی ان کی بادشاہی ظاہر ہو گئی. یہ اس لیے کہ انہوں نے ایک عورت سے نکاح کیا تھا، حویہ، جس عورت سے محبت کی تھی. حویہ محبت، جس کا نام جرادہ لکھا ہے، جرادہ. وکانت تعبد الصنم، اور وہ عابد صنم تھی. یہ ایک جلیل القدر نبی پر کتنی تہمتیں لگائی ہے اسرائیلی روایات میں. آپ کو بتایا تھا ہر بات مان لینے کی عادت نہ ڈالیے، ناقابل قبول کو رد بھی کیا کرے. کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں صنم کی عبادت، جو رسول اور پیغمبر عبادت اصنام کو دور کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کے گھر میں کیسے عبادت اصنام ہوئی بغیر ان کے علم کے؟ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا بغیر علم کے کیسے. وَكَانَ مُلْكُهُ فِي خَاتَمِهِ،
اور ان کی بادشاہی ان کی انگوٹھی میں تھی. ان کی انگوٹھی ہوتی تھی تو ان کی بادشاہی تھی. یہ جیسے بچوں کو سلانے کے لیے عورتیں قصے کہانیاں سناتی ہیں، یہ وہی قصے کہانی ہیں. هذا حدیث خرافہ، اس کو کہتے ہیں حدیث خرافہ. خرافات. ان کی بادشاہی ان کی انگوٹھی میں تھی. تو ایک مرتبہ انہوں نے انگوٹھی نکالی جب بیت الخلاء جانے کا ارادہ کیا اور اپنی بیوی کے پاس رکھی جس کا نام امینہ تھا، علی عادتہ، اپنی عادت کے مطابق. فجاءها جنی، تو ان کے پاس جنی آئے مسٹر سخر، اس کا نام سخر لکھا ہے. یہ جب جھوٹ مکمل ہو تو اس کا نام بھی بتایا ہے کہ سخر اس کا نام تھا. شیطان یا چھوٹا شیطان تھا یا کچھ بڑا شیطان تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل میں، نبی کی شکل میں خواب میں شیطان نہیں آ سکتا تو عالم بیداری میں کیسے آ گیا؟ کتنے نہیں سوچتے اللہ کی بندی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا. فإن الشیطان لا يتمثل بی، اور یہی ہر نبی کا حال ہے. فأخذہ منہا، تو جن آیا سلیمان علیہ السلام کی شکل میں. فأخذہ منہا، تو امینہ سے انگوٹھی لے لی، اور جب انگوٹھی لے تو بادشاہ انگوٹھی میں تھی. اس لیے اب جنی بادشاہ بن گیا، سلیمان علیہ السلام محروم ہو گئے بادشاہی سے. وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيهِ جَسَدًا، اور ہم نے ان کی کرسی پر ڈال دیا جسدًا، ایک جنی کو. جسد کا مطلب جنی مصنف کے لیے دیکھ، حالانکہ جسد حی کو نہیں کہتے، جو میت ہو اس کو جسد کہتے ہیں. تو وہ تو زندہ تھا، اس کے لیے جسد کا لفظ کیسے آیا؟ اس لیے ابن کثیر کہتے ہیں ھذا کلہ من الاسرائیلیات. اور زمخشری کہتے ہیں ھذا من اباطیل الیہود. یہودیوں نے یہ قصے کہانیاں، یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بہت سخت خلاف ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے. تو وہ سخر یا دوسرا بیٹھ گیا حضرت سلیمان کی کرسی پر. وَعَكَفَتْ عَلَيْهِ الطَّيْرُ، اور ان کے اوپر پرندوں نے عکفت جھکے پرندے ان پر، اس لیے کہ پرندے حضرت سلیمان کے تابع تھے تو اب سخر کے تابع ہو گئے، مسٹر سخر وغیرہ. حضرت سلیمان علیہ السلام نکلی فی غیر ہیئتہ، اپنی دوسری ہیئت میں، کیونکہ ہیئت بادشاہی تو ہٹ گئی، ختم ہو گئی، دوسری ہیئت میں آئی. اس کو دیکھا اپنی کرسی پر، دیکھا کہ کرسی پر تو سحر بیٹھا ہے، اس لیے کہ انگوٹھی کی وجہ سے سحر کو بادشاہی حاصل ہو گئی. اس نے لوگوں سے کہا میں سلیمان ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں سے کہا میں سلیمان ہوں، یہ سلیمان نہیں ہے جو سحر بیٹھا ہے. فَانْكَرُوهُ، تو لوگوں نے انکار کیا کہ آپ سلیمان نہیں ہے، سلیمان تو سحر ہے. یہ خرافات ہیں. ثم اناب، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام واپس آ گئے اپنی بادشاہی کی طرف. اور اس کے لیے پھر لمبا قصہ اسرائیلی لکھا ہے کہ وہ سحر سمندر کے کنارے پر گیا تھا یا دریا کے کنارے پر، وہاں نہا رہا تھا تو انگوٹھی گر گئی، اس کو مچھلی نے کھایا. حضرت سلیمان علیہ السلام مچھلی کی شکار کی لے گئے تو وہی مچھلی مل گئی، اس کے اندر میں سے انگوٹھی نکلی. جیسے انگوٹھی ڈالی بادشاہی واپس آ گئی. ثم اناب رجع سلیمان الى ملکه بعد ایام بان وصل الى الخاتم، خاتم تک پہنچے تو اس کو پہن لیا اور جلس علی کرسی، اور اپنے تخت پر بیٹھ گئے. یہ تو خرافاتی قصہ ہے. جلالین کو مصنف نے اس لیے تصنیف کی ہے تاکہ خرافاتی قصے لکھے اور درس و تدریس میں ان کی تردید ہو جائے. اب وہ دوسرا معنی یہ ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، حضرت سلیمان علیہ السلام پر ہم نے امتحان ڈالا تھا. وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيهِ جَسَدًا، اور ان کی کرسی پر ہم نے جسد ڈالا تھا.
کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قسم کھائی تھی کہ آج میں 100 بیویوں کے ساتھ جمع کروں گا اور ان سے بچے پیدا ہوں گے اور ہر ایک بچہ مجاہد بنے گا، ہر ایک بچہ مجاہد بنے گا۔ انشاءاللہ کہنا بھول گئے یا انشاءاللہ ان کے دل میں ڈالا گیا لیکن نہیں کہا کہ چلو زبانی ضروری نہیں ہے۔ تو کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا اس رات کی جمع سے سوائے ایک ناقص بچے کے، ناقص بچہ۔ تو وہی ناقص بچہ ان کو ان کی کرسی پر ڈالا گیا کہ یہی پیدا ہوا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور توبہ کی کہ جو میں نے دعویٰ کیا تھا کہ آج کے جمع سے اتنے بچے پیدا ہوں گے اور فارس اور مجاہد ہوں گے، اور انشاءاللہ نہیں کہی تھی، یہ غلطی ہوئی۔ لیکن اس میں بھی اس حدیث کو اس آیت کریمہ کی تفسیر کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش نہیں کیا کہ یہ اس آیت کی تفسیر ہے۔ پھر اس میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام بھول گئے تھے تو اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں تھی، اس لیے کہ بھول گئے تھے۔ بھولنے پر تو آدمی محفوظ نہیں ہے۔ تو ترجمہ یہ ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر ہم نے اطلاع ڈالی وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ہم نے ناقص بچے کو ان کی کرسی پر ڈالا، خادمًا لایا کہ یہ پیدا ہوا ہے۔ ثم اناب ثم رجع الى الله تعالى بانه ارتكب خلاف الاولى، یا انه لم يقرأ انشاءاللہ۔ ایک تیسرا ترجمہ اس کا یہ ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا، کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنا خلیفہ جانشین بنایا تھا، لیکن ہوا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بھائی تھا جس کا نام تھا ابشالوم۔ انہوں نے حضرت سلیمان اور حضرت داؤد دونوں کے خلاف بغاوت کی اور بادشاہ بن گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے مقابلے میں فوج کو ترتیب دیا اور فوج میں یوآب نامی شخص کو کمانڈر ان چیف بنایا۔ ان کے ساتھ جب شرق اردن میں قتال چل رہا تھا، شرق اردن میں ان کے مقابلے میں ابشالوم، تو وہ قتل نہیں ہو، وہ ایسا ہوا کہ وہ دوڑ رہا تھا، اپنے گھوڑے کو دوڑا رہا تھا اور درخت کے ساتھ اس کا سر لگ گیا اور گر گیا ابشالوم کا، اور درخت سے ٹکرایا اور قتل ہوا۔ تو یہ ترجمہ کیا ہے بعض لوگوں نے۔ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر اطلاع ڈالی اس لیے کہ وہ بادشاہی سے اور خلافت سے ہٹ گئے۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ، اور ہم نے ڈال دیا علی کرسیہ ان کے تخت پر جسدا، ایک نااہل کو۔ وہ نااہل ایسا تھا کأنہ جسد لا روح فیہ، جو جسد ہو جس میں کوئی روح نہ ہو۔ ثم اناب ثم رجع سلیمان الی خلافتہ، حضرت سلیمان علیہ السلام خلافت کی طرف واپس آ گئے۔ اگر بائبل کی روشنی میں اس کی تفسیر کرنی ہو تو یہ بائبل کی روشنی میں ہے، اور میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر ہے، اگرچہ وہ دوسرا بھی بہتر ہے اس لیے کہ حدیث سے اس پر روشنی پڑتی ہے، لیکن اس حدیث کو اس آیت کریمہ کی تفسیر کے طور پر پیش نہیں کیا گیا۔ قال رب اغفر لی، کہنے لگے اے اللہ میری مغفرت کرے، وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد، اور مجھے دیکھیے وہ جو دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے بادشاہی دے، تو اس سے پتہ چلا کہ پہلے ان سے کسی نے بادشاہی چھینی تھی، اور بادشاہی شیطان نے تو ظاہر بات نہیں چھینی تھی، تو کسی اور نے بادشاہی چھینی تھی، اتنا واقعہ ہوا۔ تو بعد والی آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جو بچہ لانا ہے اور تخت پر ڈالنا ہے اس کے مقابلے میں بادشاہی کی چھیننے والی بات زیادہ معقول ہے۔ رب حبلی ملکن
اے اللہ مجھے بخش کے بادشاہی. لا ينبغي لأحد من بعدی، لا ينبغي مناسب نہ ہو، یا لا يصح لأحد من بعدی، میرے بعد کسی کے لیے مناسب نہ ہو. یعنی انہوں نے معجزے کو طلب کیا اس لیے کہ یہود بہت شریر اور حریص تھے، تو ان کے مقابلے میں کہا کہ یا اللہ ایسی بادشاہی ہو جو کسی کے پاس نہ ہو تاکہ یہود شرارت نہ کرے اور یہود میرے خلاف منصوبہ نہ باندھے. لأحد من بعدی لیکون معجزۃ لی، تاکہ میرا معجزہ ہو. من بعدی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے بعد کوئی اور نہ لے، ان کے بعد تو کوئی اور لے گا، یعنی سوایا میرے علاوہ کوئی اور نہ لے. جیسے فمن یہدیہ من بعد اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ کون ہدایت کرے گا من بعد اللہ، اللہ کے سوا. تو من بعدی کا مطلب من سوا اللہ تعالیٰ، یہ من بعدی میرے سوا. یہ انہوں نے جو دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے بادشاہی دے، یہ فخر کے لیے نہیں، حسد کے لیے نہیں، بل طلبا للمعجزۃ، تاکہ ان کے لیے معجزہ بن جائے. انک انت الوہاب، بے شک تو بخشنے والا ہے. فسخرنا لہ الریح، تو ہم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کیا، ہوا ان کی تابع ہو گئی. تجری بامرہ، ہوا جتنی بھی سخت ہو چلتی تھی ان کے حکم سے. رخاء نرم. اگر کوئی کہے کہ دوسری جگہ عاصف آیا ہے تو جواب یہ ہے کہ کبھی سخت اور کبھی نرم. یا رخاء کا مطلب اگر سخت ہوا ہوتی تھی تو ان کے لیے نرم ہو جاتی تھی. یا رخاء کا مطلب یہ ہے کہ تابعدار، مطیعۃ کے معنی میں ہے. حیث اصواب، جہاں پر پہنچنا چاہتے تھے، یعنی حیث اراد، جہاں پر پہنچنے کا ارادہ کرتے تھے. اصوابہ اراد الاصابہ، اصابہ کے معنی پہنچنا. الشیاطین، اور ہم نے شیطانوں کو ان کا تابع بنا دیا. شیاطین کیا ہے؟ یعنی شریر جنات. کل بناء، ہر بنانے والے. یبنی الابنیۃ، معمار سے مختلف تعمیرات بناتی تھی. کل بناء وغواص، وغواص، اور ہر غوطہ لگانے والے، غوطے لگاتے تھے اور موتیوں کو نکالتے تھے. لیستخرج اللؤلؤ، تاکہ نکال دے موتیوں کو. دو قسم کی موتیاں ہیں، ایک بحر کی اور ایک کیمبلی کی. فآخرین، وسخرنا لهم آخرین، اور ہم نے ان کے لیے دوسرے شیاطین اور جنات کو مسخر کیا. مقرنین فی الاصفاد، مقرنین جو بندے ہوئے ہوتے تھے، ملے ہوئے ہوتے تھے، یعنی بندے. فی الاصفاد، فی الاصفاد زنجیروں میں. فی الاصفاد، فی القیود، قید میں. قید اس کو کہتے ہیں جو بیڑیاں پاؤں میں ڈالتے ہیں. مصنف نے یہ کہا یجمع ایدیہم الی اعناقہم، ان کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں تک جمع کرے. اس طرح ہاتھوں کو گردنوں کے ساتھ جمع کیا اور گردن اوپر ہو، اس طرح سزا ان کو دیتے تھے. لیکن اس کو غل کہتے ہیں. مصنف نے قیود کی تفسیر جو یجمع ایدیہم الی اعناقہم کے ساتھ کیا ہے، یہ غیر متعارف، غیر معروف تفسیر ہے. القید یکون فی الرجل والغل یکون فی العنق. بہرحال دونوں معنی ہیں، ہاتھوں میں اور توق، اس کو کہتے توق. فی الاسفاد، توق میں. اور اگر مصنف نے قیود کا معنی کیا ہے تو قیود کے معنی ہے بیڑیاں. بیڑیاں یکون فی الرجل، اور توق ہوتے ہیں گلے میں. اور ہم نے ان سے کہا تھا ھذا عطاؤنا، یہ ہماری بخشش ہے. فمن، بس احسان کرے جس پر کرنا چاہتے ہیں. اعط منہ من شئت، اور امسک، یا احسان نہ کرے. امسک روک دے. بغیر حساب، اے لا حساب علیک فی ذلک، آپ کے اوپر کوئی حساب نہیں.
یا بغیر حساب اعطیناہ بغیر حساب، یا آپ پر کوئی حساب نہیں یا ہم نے بے حساب اور بے شمار کیا ہے. یا بغیر حساب بغیر گمان کے. وَإِنَّ لَهُ، تو حساب حسبان کے معنی میں ہوگا، لیکن یہ زیادہ سمجھ میں نہیں آتا. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور بے شک ہمارے پاس ان کے لیے قرب کا درجہ ہے، قریبی. وحسن مآب، بہترین انجام. مآب انجام. اور ذکر کرو ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو. حضرت ایوب ابن موس سواد کے ساتھ ابن ذراح کہتے ہیں کہ ان پر بھی ابتلا آئی تھی، اس لیے کہ وہ ان کے پاس کثرت مال تھی، کثرت اولاد تھی، اور اس کی وجہ سے ان پر ابتلا آئی. بعض کہتے ہیں کہ ابتلا اس وجہ سے آئی کہ پڑوسی بھوکا تھا اور ان کو نہیں کھلایا. بعض کہتے ہیں اس لیے ابتلا آئی تھی کہ محتاج جنہوں نے مدد مانگی تھی ان کی مدد نہیں کی. یہ سب اسرائیلی قصے ہیں، بلکہ ہم کہیں گے اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. ان پر اس لیے ابتلا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی. یبتلی الرجل علی قدر دینہ فإن کان فی دینہ اشد یبتلی بقدرہ. انسان کو اس کی ان کی مرتبے کے اعتبار سے ان پر ابتلا آتی ہے. اگر ان کی دین میں صلابت اور سختی ہے فإن کان فی دینہ صلابۃ زید فی بلائہ، ان کی مصیبت بڑھ جاتی ہے. تو یہ بات کہ انہوں نے بکری کو ذبح کیا اور پڑوسی کو نہیں کھلایا، یا یہ کہ محتاج کی مدد نہیں کی، یہ ویسی باتیں ہیں. اذ نادى ربہ، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جب لمبی ابتلا ہو گئی. ابتلا کے بارے میں جو قصہ مشہور ہے کہ ان کو چیچک کی بیماری تھی اور ان کے بدن پر جو زخم تھے ان میں کیڑے پیدا ہو گئے تھے. کیڑا گرتا تھا تو ان کو رکھتے تھے، یہاں تک کہ ان کی بدبو کی وجہ سے کوئی ان کے قریب نہیں آتا تھا. بھائیوں نے ان کو چھوڑ دیا، سب نے چھوڑ دیا. صرف ان کی بیوی ان کے پاس آتی تھی اور ان کی خدمت کرتی تھی. اور پھر بیوی نے بھی آخر میں کچھ غلطی ان سے بھی ہو گئی. یا تو یہ کہ شیطان نے ان سے کہا کہ تم کہو کہ میں شفا دوں گا تو ان کو شفا مل جائے گی. تو انہوں نے ارادہ کیا یا کہہ دیا. تو حضرت ایوب علیہ السلام ان سے ناراض ہو گئے کہ آپ نے کیوں کہا کہ شیطان شفا دے دے. شیطان طبیب کی شکل میں آیا تھا، ڈاکٹر کی شکل میں آیا تھا. یا اس لیے کہ انہوں نے زیادہ غربت کی وجہ سے اپنی زلفوں اور چوٹیوں کو بیچا، اپنی زلفوں کو بیچا تاکہ کچھ حاصل کر لے. اب یہ نبی کی بیوی پر کتنی بڑی تہمت ہے زلفوں کا بیچنا. کسی کے زلفے کو کون خریدے گا؟ یہ تو بہت تہمت کی بات ہے. تو یہ اسرائیلی روایات میں مذکور ہے کہ اس طرح ہوا. بہرحال وہ کسی بات پر ناراض ہو گئے اپنی بیوی سے، اور ناراض ہو کر کے انہوں نے قسم کھائی کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں ان کو 100 کوڑی لگاؤں گا. چونکہ وہ تابعدار تھی اور ان کی کوئی غلطی نہیں تھی، خاص غلطی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حیلہ بتایا، تدبیر بتائی کہ آپ ایک جھاڑو لے لیں اور اس جھاڑو کو بیوی پر لگا دے، ڈال دے تو آپ کی قسم پوری ہو جائے گی. یہ مفسرین حضرات نے لکھا ہے. یہ بات بالکل غلط بات ہے، اسرائیلی روایت ہے کہ ان کو ایسی بیماری ہو گئی تھی جس کی وجہ سے سب نے ان سے نفرت کی تھی. نبی خوشبودار ہوتا ہے حیّن و میتن، اور نبی کے ساتھ ایسی بیماری جس بیماری کی وجہ سے لوگ ان سے نفرت کریں گے اور لوگ ان سے دور رہیں گے اور ان کو چھوڑ بیٹھیں گے، بدبودار ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ سب غلط روایات، اسرائیلی روایت. اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان، کہ مجھ کو شیطان نے مس کیا ہے.
اللہ تعالیٰ نے بیماری پیدا کی لیکن شیطان کی طرف نسبت اس لیے کہ شر کی نسبت شیطان کی طرف، خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا چاہیے. بے نصب تکلیف کے ساتھ، بے ضر تکلیف کے ساتھ، داخلی تکلیف، وعذاب اور خارجی تکلیف. نصب اندر اور عذاب باہر. باہر سے مال نہیں ہے، لوگ دور ہو گئے، اور اس کی نسبت شیطان کی طرف، اگرچہ تمام اشیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تأدبا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ادب کا معاملہ ہے کہ خیر اللہ کی طرف منسوب کرو، اہدنا الذین انعمت علیہم، اور شر کو منسوب مت کرو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر الذی غضبت نہیں، المغضوب علیہم. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ نہیں فَإِذَا أَمْرَضَنِي فَهُوَ يَشْفِينِ. مرض کو اپنی طرف منسوب کرو، شفا کو اللہ کی طرف منسوب کرو. وَقِيلَ لَهُ، ان سے کہا گیا کہ اُرْقُدْ بِرِجْلِكَ، آپ ایڑی مارے بِرِجْلِكَ اپنے پاؤں سے. تو اس سے پتہ چلا کہ وہ کیڑوں ویڑوں کی بیماری نہیں تھی، ایسی بیماری تھی جیسے بدن میں درد ہو، بدن میں تکلیف ہو، جوڑوں میں درد ہو، جس کے لیے گرم پانی علاج ہے. اور خود بِرِجْلِكَ، ایڑی لگا دو اپنے پاؤں کے ساتھ زمین پر. تو انہوں نے مارا. فَنَبَعَتْ عَيْنُ مَاءٍ، تو پانی کا چشمہ جاری ہوا. نبعت، پھوٹا پانی کا چشمہ. تو کہا گیا هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ، هَذَا مُغْتَسَلٌ، یہ وام بات ہے. باردن ٹھنڈا ہے، تو کون بات ہو گیا یار، وام بات تو نہیں. مغتسل اے ما یغتسل بھی، باردن ٹھنڈا ہے، وشراب اور مشروب اور پینے کا پانی ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ دو چشمے تھے، ایک غسل کے لیے تھا اور ایک مشروب الگ تھا، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی تھا. تو ایک میں سے غسل بھی کیا، ان میں سے پی لیا پانی، اور اسی میں سے غسل بھی کیا. ما یغتسل بھی، مغتسل غسل کیا جس پانی سے غسل کیا جائے، یا مغتسل غسل کی جگہ، اس میں مفعول ہے، اور یا مکان ہے. بارد ٹھنڈا ہے، تو اس سے گرمی ختم ہو جائے گی. اور وہ شراب اور مشروب ہے، تشرب منہ، جس سے آپ پیئیں گے. انہوں نے غسل کیا اور پیا. فذهب عنه كل داء، ہر بیماری ختم ہو گئی، اور مال بھی بہت زیادہ آ گیا، یہاں تک کہ ان پر سونے کی ٹڈیاں برسنے لگی اور وہ جمع کرنے لگے. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے اے ایوب علیہ السلام؟ تو انہوں نے فرمایا یا اللہ میں آپ کی نعمت سے، احسان سے مستغنی نہیں ہو سکتا، اس لیے میں جمع کرتا ہوں. کان بظاہری ہی، جو ظاہر پر، و باطنی ہی، اندر کی بیماری، باہر کی بیماری ختم. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، ان کی ابتلا یہ بھی تھی کہ ان کی بیوی، ان کے بچے مر گئے تھے، لڑکے لڑکیاں سب مر گئے. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اس کے دو معنی ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم نے ان کو ان کا اہل بخش دیا، یعنی ان کی بیوی، ان کے لیے اہلہ، ان کے اہل کو، توبہ، وَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، ہم نے ان کی فیملی ان کو بخش دی، یعنی ان کی فیملی جو مر گئی تھی زندہ ہو گئی، بچے بچیاں سب زندہ ہو گئے. میرا خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، ہم نے اور دے دی، جو مر گئے تھے وہ زندہ نہیں ہوئے لیکن اور دے دی ان کو. وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان کا ڈبل. اور مثل ڈبل کے معنی میں بھی آتا ہے، اور مثل بہت کثرت کے معنی میں بھی آتا ہے. ڈبل در ڈبل ان کو دے دیے. اگر پہلے 7 بچے تھے تو ہم نے ان کو 7 کی جگہ پر 60 دے دی، 60 تھے تو اس سے زیادہ دے دی. تو یا جو مفقود تھے وہ زندہ ہو گئے، اور یا مزید اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے اور مزید دے دیے. یہ دوسرا بظاہر اچھا ہے، ہر چیز کو معجزہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. احیا اللہ لہ من مات من اولادہ،
اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا ورزقہم مثلہم اور ان کا ڈبل ان کو دے دیا رحمتا منا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان تھا. تو بہرحال ہم نے ان کو ان کی فیملی دے دی. اگر پہلے 10 بچے تھے تو اب 20 ہو گئے, پہلی 20 تھی تو 40 ہو گئے, بہت زیادہ ہو گئے. وذکریٰ لأولی الالباب, اور اس میں نصیحت ہے عقل والوں کے لیے کہ وہ یہ کہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اچھا, اب اس کا ترجمہ جو میں ترجمہ بیان کرتا ہوں اس کو سن لو کہ کیا ہے آگے. اب جب بچے زیادہ ہو جائے, کسی کی 20 بچے ہو, 30 بچے ہو اور چھوٹے چھوٹے بچے ہو, تو ظاہر بات ہے وہ شرارت کرتے ہیں, اپنے گھر کو سر پر اٹھاتے ہیں, تو ان کی پٹائی کی کبھی ضرورت پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا, آپ ان کی پٹائی لکڑی سے نہ کریں, آخر بچے ہیں. اگرچہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو سارا گھر شرارت سے بھرا رہتا ہے. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا, اور آپ اپنے ہاتھ میں لیں جھاڑو, تاکہ وہ ڈرے اور ڈرنے کے ساتھ ساتھ ڈر تو ہے لیکن ان کو تکلیف نہ ہو. جیسے کوئی استاذ کسی بچے کی پٹائی کرتا ہے تو دور سے اپنے ہاتھ کو دور سے مارتا ہے, جب قریب کرتا ہے تو پھر اس کو آہستہ کرے. اس کا تو آپ اپنے ہاتھ سے لے لیں جھاڑو ان کی پٹائی کرنے کے لیے. پٹائی کی ضرورت پڑتی ہے لیکن ہلکی پٹائی اور معمولی. فَاضْرِبْ بِهِ, تو اس جھاڑو سے ان کی پٹائی کرے. لیکن وَلَا تَحْنَثْ, وَلَا تَحْنَثْ, لسان العرب وغیرہ میں لکھتا ہے کہ الحنث القول الذي ليس بحق, لیکن ناحق بات ان کو نہ کہے. یہ نہ کہے او کتے, او خنزیر, او سور. وہ سب بچے سے استاد نے پوچھا کہ تم کون سی فیملی سے تعلق رکھتے ہو؟ بچے نے کہا میں جانوروں کی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. استاد نے کہا کیسی جانوروں کی فیملی سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے کہا میں دادا کے پاس جاتا ہوں, دادا کہتے ہیں میرا پوتا شیر ہے, شیر. اور ماں اور باپ کے پاس جاتا ہوں تو وہ باپ کہتے ہیں او سور کے بچے, سور کہتا ہے. تو ماں کہتے ہیں یہ تو میری بلی ہے, بلی. اور میں کہتا ہوں کہ ان کی جانوروں کی فیملی سے ہوں گا. لا تحنث الحنث القول الذي يكون قبيحا ولا تحنث, اور آپ گالیاں گلوچ نہ کرے اور ناحق بات نہ کہے کہ وہ کتے او خنزیر. لیکن پھر کیا ہوا؟ انا وجدناہ صابرا, ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر والا پایا. نہ انہوں نے قول فاحش کو استعمال کیا اور نہ انہوں نے جھاڑو کو استعمال کیا. ان کو جھاڑو کے استعمال کی ضرورت بھی نہیں پڑی. نعم العبد, بہترین آدمی تھی. انہ اواب, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا. اس ترجمے کو آپ اپنے پلے سے باندھے, کسی تفسیر میں نہیں ملے. باقی مفسر نے جو کہا ہے وہ بعد میں بتائیں گے. Yeah.